رجب کا مہینہ ہے اور 27 رجب کو پاکستان میں لوگ شب معراج کا جشن مناتے ہیں، مختلف عبادات کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں کتنی روایات ہیں، اتنی روایات ہیں کہ آپ سنتے ہی پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 2697 نمبر پر، سنن ابی داؤد 4606 نمبر، سنن ابن ماجہ 14 نمبر، اور ایک حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شب معراج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہ کون سا سال، کون سا مہینہ اور کون سا دن تھا، اس بارے میں روایات کیا کہتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہجرہ سے 6 ماہ قبل، یعنی ہجرہ سے 6 مہینے پہلے۔ یہ امام محمد بن ناصر الدین دمشقی نے اسے نقل کیا ہے۔ دوسری روایت ہے 1 سال قبل ہجرت سے، اس میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 یا 17 تاریخ تھی ہجرت سے 1 سال قبل۔ اور تیسرے نمبر پر روایت ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا اور سال تھا ہجرت سے 1 سال 2 ماہ قبل۔ اور چوتھی روایت ہے کہ رجب کا مہینہ تھا، یعنی یہ 27 رجب والی بات، 1 سال 3 ماہ قبل۔ اور پانچویں بات جو کی جاتی ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 1 سال 6 ماہ قبل۔ اور ساتویں روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے 2 سال قبل، اور یہ بھی رمضان المبارک کی بات ہے۔ اور آٹھویں بات کی جاتی ہے 3 سال قبل ہجرت سے، یہ ربیع الاول کا مہینہ بتایا جاتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر بات کی جاتی ہے 5 سال قبل ہجرت سے، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ بتایا جاتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر بات کی جاتی ہے نبوت ملنے کے بالکل شروع میں۔ یہ 10 روایات مختلف ملتی ہیں جس میں مختلف تواریخ ہیں اور مختلف مہینے ہیں اور مختلف سال ہیں۔ یہ ساری روایات اس بارے میں ملتی ہیں، کس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر کب گئے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان اقوال کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کی کوئی ایک تاریخ سندن ثابت نہیں ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کا اپنا کوئی کیلنڈر ہجری سال باقاعدہ رائج نہیں ہوا تھا، اور عرب واقعات کو مہینوں کی ترتیب کی بجائے ہم واقعات سے یاد رکھتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک بھی سند، یہ 10 اقوال میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو، ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو اگر یہ جشن جو اب منایا جا رہا ہے یہ شریعت میں ثابت تھا تو اس کی ایک روایت بھی صحیح موجود نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت شدہ بات تھی تو لوگ اس طرح مناتے ہوتے اور پھر صحیح سند بھی موجود ہوتی، جس طرح کہ ہم عید مناتے ہیں، عیدین، دونوں عیدیں مناتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ واقعہ تو سچ میں ہوا ہے، لیکن اس واقعے کو ہر سال دہرانا اور اس کا ایک جشن منانا اور اس دن کو عبادت کا دن سمجھنا، یہ اسلام کے اندر قطعاً ثابت نہیں ہے۔ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، بس یہی بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی واقعہ ہوتا تو اس کی تاریخ ہم تک پہنچتی کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال معراج منایا، یہ عبادت کی، روزہ رکھا، نماز پڑھی، اتنا کچھ کیا نہیں، صرف واقعہ ہوا تھا جس سال بھی ہوا تھا، لیکن اس کو ہر سال دہرانا، اس دن عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، مخصوص نمازیں پڑھنا، تو یہ قطعاً احادیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تاریخ ملتی ہے۔ ایک ایسا جشن منانا جس کی کوئی تاریخ بھی ہمیں معلوم نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی بات نکالنا قطعاً جائز نہیں ہے،
اور وہ نئی بات جو ہوتی ہے بدعت ہوتی ہے، اور بدعت کا ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ معراج کو مانیں، لیکن معراج منانا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اسی مہینے میں سمجھتے ہیں تو جمعہ کے دن یا کسی جلسے میں معراج کا واقعہ سنا دینا وہ لازمن نہیں ہے، اسی مہینے میں پورا سال سنا سکتے ہیں، اور اگر اسی مہینے میں سنا دیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایک دن منانا اور سمجھنا کہ اس دن معراج لازمی ہوا تھا اور اس دن عبادت کرنا ثواب ہے، اسپیشل خصوصی ثواب ہے، تو یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔